السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچ سویرا۔ ناظرین، نیشنل سیونگ اسکیم کے حوالے سے جو خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کیا نیشنل سیونگ اسکیم میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں، تمام تر تفصیلات آپ سے اسی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سچ سویرا کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ روایتی بینکوں کی طرح قومی بچت اسکیم بھی ابتداً مخصوص نفع کی پیشکش کے ساتھ رقوم جمع کرتے تھے اور کھاتے داروں میں مخصوص مدت کے لیے رقم جمع کروانے پر طے شدہ نفع دے رہے تھے، مگر حالیہ کچھ عرصے میں قومی بچت کے ادارے نے شریعت سے مطابقت رکھنے والی بھی کچھ اسکیم متعارف کروائی ہیں، جن میں سے ایک سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے اور دوسری سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ ان اسکیم کے بارے میں ابھی زیادہ معلومات شیئر نہیں کی گئی، مگر اندازہ ہے کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ اسی طرح ہوگا جیسے روایتی بینکوں میں نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے پر کام کرتے ہیں، یعنی ادارے کے ہونے والے منافع میں کھاتے داروں کے نفع کی شرح پر طے کی جاتی ہے، جس میں کمی بیشی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اصول ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی فرد، ادارے یا بینک کو مخصوص مدت کے لیے رقم دے کر اور اس پر متعین اضافہ وصول کرنا شریعت اسلامی کی روح سے ناجائز ہے۔ قومی بچت اسکیم یا کسی بھی دوسری سرکاری و غیر سرکاری ادارے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا سود کے زمرے میں آتا ہے، جس کی مذمت قرآن مجید اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً آپ کسی فرد، ادارے یا بینک میں 1 لاکھ روپے اس شرط پر جمع کروائیں کہ وہ آپ کو 1 ماہ کے بعد 1,50,000 روپے دے گا یا ہر ماہ 50,000 روپے دیتا رہے گا، لیکن اصل رقم بھی باقی رہے گی، اس پر اضافہ لینا جائز نہیں۔ جائز یہ صورت ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے نفع نقصان کی شراکت کے ساتھ جمع کروائیں۔ اس صورت میں نفع زیادہ ہو تو فریقین کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی فریقین ہی برداشت کرتے ہیں، یعنی کسی ایک فریق کا معاشی استحصال نہیں ہوتا۔ اس کو مضاربہ کہتے ہیں۔ قومی بچت اسکیم میں سرمایہ کاری پر ملنے والی اضافی رقم اگر پہلے سے طے شدہ تناسب پر مل رہی ہے اور اصل رقم بھی ابھی تک باقی ہے تو جائز نہیں، جہاں تک تقوی اور احتیاط کا تقاضا ہے۔ اس میں تو سائل سرمایہ کاری کے لیے کسی قابل بھروسہ لائق پر اعتماد شخص کو کاروبار کے لیے پیسے دے دے تاکہ خرچ چلتا رہے، یا جائز شیئرز خرید لے یا کرنسی وغیرہ لے لے، یا کہیں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لے جس میں زیادہ بھاگ دوڑ نہ ہو اور محنت کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر جائز ملازمت کی اور حلال کما کر کھایا، آخر میں جمع پونجی کسی مشکوک یا سودی مد میں رکھ کر خدا کے حضور پیش ہو جائیں۔ لہٰذا قومی بچت اسکیم کی جانب سے جو سرٹیفکیٹ نفع اور نقصان کی شرح پر حاصل کیے جاتے ہیں ان کو لینے میں کوئی اشکال نہیں، البتہ مخصوص منافع کے تحت رقم جمع کرانا اسلام کی روح سے جائز نہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سچ سویرا دیکھتے رہیں۔